تھوڑا سا دین کا کام کریں، اسلام کا کام کریں، مگر نیکیاں ہمیں زیادہ ملیں۔ ہم مالدار ہو جائیں نیکیوں کے اعتبار سے۔ جب تم دنیاوی اعتبار سے کوئی کہے یار اس میں 10 روپے بچتے ہیں اور 1000 روپے بچتے ہوں، سارے کے سارے لوگ 1000 روپے والوں کو پکڑتے ہیں۔ وہ لوگ پکڑتے نہیں پکڑتے، لیکن قرآن و حدیث، اور آج جمعے کا دن بھی ہے، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا پیارو۔ قرآن اور حدیث پر اگر نظر رکھو تو تمہیں پتا چلے گا کام تھوڑا مگر انعام زیادہ۔ کچھ کام بتاؤں ایسے، 2-4 کام بتاؤں جو کام اگر کریں محنت تو کم ہے مگر ثواب زیادہ ہے۔ ثواب اتنا ہے کہ بہت زیادہ محنت کرو گے تو حاصل کرو گے، مگر یہ کچھ کام ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، تجارت کرو تو اللہ سے تجارت کرو۔ اب میں بتاتا ہوں، یہ کسی مولانا کی بات بھی نہیں بتا رہا ہوں، مفتی صاحب کی بھی نہیں، بلکہ آقا کی بات بتا رہا ہوں، نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا دیکھو، توجہ کرو، غور کرو۔ 1 گھنٹے کے بعد تقریباً جمعے کی اذانیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لوگوں تمہیں مسجد کی طرف سے بلاوا آئے گا، تمہیں بتایا جائے گا، تمہیں اعلان کیا جائے گا، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب، مگر محنت کا میں فائدہ زیادہ۔ سنو سارے لوگ، سنو، توجہ کرو، غور کرو۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں، یہاں پر بھی تم آ کر کے بیٹھے ہو، مگر علامہ زمخشری کا فرمان سنو۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ پاک صاف ہے، وضو بنا کر کے اسے کچھ نہیں کرنا ہے، خالی جا کر کے مسجد میں بیٹھ جانا ہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، وضو بنا کر کے اس نے اپنے گھر کو چھوڑا، مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا۔ اب کوئی مفتی صاحب نہیں بلکہ نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جا کر کے بیٹھ جائے تو ہزاروں سانسیں لیتا ہے۔ اب تم ذرا حساب لگاؤ نیکیوں کا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے والا خالی بیٹھا ہے، کچھ پڑھ نہیں رہا ہے، تو جتنی سانسیں لے رہا ہے، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تلاشو، ڈھونڈو، قرآن و حدیث کو پڑھو کہ کام تھوڑا مگر دام زیادہ، محنت کم مگر فائدہ زیادہ۔ اور یہ بات غلط بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ میری آپ کی نہیں، نبی کا فرمان ہے، کہتے ہیں ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور ہم جب گناہگار، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوں گی، حشر کے میدان میں ہمارے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، فرشتے لے کر کے جا رہے ہوں گے، نبی سامنے سے جب آئیں گے تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیا کہتا ہے ذرا سنو، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اب مجھے بتاؤ، تم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہو، کہیں کوئی یہ سوچتا ہو کہ صاحب میں تو مفتی نہیں ہوں، کہیں کوئی یہ سوچ رہا ہو میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو حافظ قاری نہیں ہوں،
ہوں میں قرآن جا کر کے نہیں پڑھ سکتا، مگر یہ تو ان پڑھ بھی تو کر سکتا ہے۔ پاک صاف ہو کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ مگر کہاں ذرا سنو، اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو وقت ملتا ہے تو موبائل میں ٹائم گزارتے ہیں، آپ کو وقت ملتا ہے تو تیری میری غیبت چغلی برائی میں آ جاتے ہیں، آپ کو ٹائم ملتا ہے تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ ارے کب تک ٹانگیں کھینچتے رہو گے؟ ایک دن تمہاری خود کی ٹانگ کھنچ جائے گی۔ کب تک لوگوں کو گرانے کے چکر میں رہو گے؟ ایک دن تم خود گر جاؤ گے۔ میری اس بات کو یاد رکھنا، اگر گراتے جب وہ ٹائم آ گیا جس دن تم خود گر جاؤ گے، اس وقت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اگر آدھا گھنٹہ ملا، 1 گھنٹہ ملا، وہ مسجد میں جا کر کے بیٹھا بس تیری میری برائی، تیری میری غیبت، ادھر سے ادھر لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، کسی کا کاروبار چلے پولیس کو فون کر دیا، ایک دوسرے کو پکڑوا دیا۔ لیکن ذرا سنو پیارے، غور کرو، آج وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمیں فائدہ زیادہ ہو جائے۔ بولو کبھی وقت ملے گا تو مسجد میں جا کے بیٹھا کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مفتی صاحب ہو تبھی جا کے بیٹھو گے، یا حافظ ہو تبھی خالی بیٹھ جاؤ بغیر کچھ پڑھے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں سانسیں تو لے گئی یا سانس بھی بند کر لو گے، ہر سانس پہ 400 نیکیاں۔ اب میں اتنے مجمع میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اللہ کی راہ میں 1 کلو سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو کتنا ثواب، اور اگر 1 کونٹل، اور اگر 100 کونٹل اگر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے تو کتنا ثواب؟ پورے ضلع بریلی تک نام ہی نام ہو جائے گا۔ مگر پیارو، جس کے پاس 1 چونی بھی نہیں، جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، وہ 1000 نہیں، کئی ہزار کونٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب پالے گا۔ اگر اجازت ہو تو بتاؤں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، آسان چیزیں ہمیں مالدار بنا سکتی ہیں آخرت میں۔ جیسے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا کرو فائدہ بڑا ہوتا، ایسے ہی قرآن حدیث سے تلاش ہو کون سا ایسا کام ہے کہ جو ہزاروں کونٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ تو سنو، 1 ہفتے میں ضرور ایسا کر لیا کرو۔ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جمعہ کا دن ہے، یہ بھی غور کرنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مسجد میں جمعہ کی اذان سے پہلے جاتے ہیں اور جا کر کے مسجد کو صاف کرتے ہیں، مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، مسجد کو تیار کرتے ہیں، نمازیوں کے لیے صفے بچھا کر کے تیار کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہنے لگے آقا ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ پہلے آ کر کے مسجد کو دلہن بنا دیتے ہیں، مسجد کو تیار کر دیتے ہیں، اب میرے نبی نے منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دے دیا۔ لوگوں بڑی پیاری بات ذرا سن لو، میرے نبی فرماتے ہیں
اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ مسجد میں جمعے کے دن اذان سے پہلے جا کر کے نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کر دے گا، دلہن بنا دے گا، تو نبی فرماتے ہیں دیکھو میرے سامنے یہ احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ دیکھ رہے ہو جتنا بڑا احد پہاڑ ہے، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد کو تیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے جو لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، بعض پیر کو اور بعض مولانا کو صرف اتنا ہی کام ہے، پوری بات بتاتا نہیں، ادھر کے لگائی ادھر کے لگائی اور جھگڑا کرا دیا آپس میں۔ صحیح بتا رہا ہوں، اب عوام چکر میں پڑ رہی ہے۔ یہ کسی مولانا کی بات نہیں، نبی کی بات ہے، اور کوئی مائی کا لال چاہے نمازیں کم پڑھتا ہو لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کی بات نہیں مانوں گا، اگر اس کے پاس عقل ہے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کی بات نہیں مانوں گا۔ اب نبی فرماتے ہیں نبی اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جا کر کے تیار کر دے نمازیوں کے لیے، منبر شریف سے نبی نے بیان فرمایا تھا اس کو اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب۔ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم نے اپنے آپ اپنے بال تو شیمپو سے دھوئے ہوئے، تم نے اپنے کپڑوں پہ پریس بھی کری ہوگی، تم نے اپنے منہ بھی دھوئے ہوں گے، سارے کام کیے ہوں گے، مگر ایک مرتبہ بتا دو کیا نمازیوں کے لیے کبھی مسجد بھی تیار کی ہے یا نہیں؟ یا تو مدرسے کے بچے صاف کریں گے یا پھر مؤذن صاف کریں گے یا پھر جہاں مؤذن نہیں ہے تو امام صاف کریں گے۔ ہم تو صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، متولی ہیں، ہم کائے کو صاف کریں گے؟ اچھا تو تمہارا مرتبہ امام حسن اور حسین سے اونچا ہو گیا، تمہارا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی، مولا علی سے اونچا ہو گیا، ان سے بڑے ہو گئے وہ حضرت ابوبکر جنہوں نے 17 مرتبہ نبی کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی، ان سے اونچا مقام۔ نبی نے فرمایا تھا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو۔ 10 صحابہ کو دنیا ہی میں کہہ دیا تھا چلتے پھرتے تم جنتی ہو، اور نبی جسے جنت کا ٹکٹ دے دے اب کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ ہے کسی کا مقام ایسا، مگر مسجد میں جھاڑو مارو۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ایک بزرگ نے یہ کہا، مریدوں نے پوچھا پہلے یار معرفت کی بات نا پیروں کے پاس بیٹھتے تھے تو بڑی اچھی باتیں بنتی تھی، اور اب تو اگر پیروں کے پاس بیٹھ جاؤ تو بس تیری برائی میری برائی، بولے اس سلسلے میں داخل مت ہوئیے، اس سے مرید مت ہوئیے، ادھر مت جائیے۔ کیا مصیبت آ گئی، جہاں دیکھو پہلے ملا کرتی تھی باتیں۔ ایک مرید نے کہا حضور ایک بات پوچھوں، انہوں نے آنکھوں کو بند کیا اور مسکرا کر کے بولے مجھے معلوم ہے تو پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ یار پیر بھی تو ایسے ہی تھے، لیکن کہنے لگا سرکار ایک بات پوچھوں کا جی کا گناہ کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے تو دل کون سے پانی سے دھلتا یہ اور بتا دیں، ہمارا دل کیسے اچھا ہوگا، ہمارا دل کیسے صاف ہوگا؟ تو ان پیر نے کیا ان کو کام بتایا، ذرا توجہ رکھو۔ پیر نے یہ نہیں کہا صبح شام آ کر کے میرے ہاتھ چومنا، میرے کپڑے دھونا، مجھے لفافے دینا، میرے بچوں کے لیے کیلے انگور سنترے لانا، کپڑے لانا۔ پیر نے یہ کہا تھا بیٹا 5 وقت کی نماز میں ہر اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا اور مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر دینا۔ کہا بیٹا اگر تم مسجد میں جھاڑو مار کے اللہ کے گھر کو صاف
صاف کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو صاف کر دے گا۔ یار کیا ڈیوٹی بتا ایک نے پوچھ لیا بولے حضور یہ اور بتا دیں، جنید بغدادی کی بھی یہ بات کہ حضور یہ اور بتا دیں جنت میں کون جائے گا؟ پیر بھی آگے حالت کہنے لگے جنت میں وہ جائے گا جو جھوٹ بولے، حرام کھائے، بیوی کو طلاق دے اور ماں کے اوپر سوئے۔ چاروں باتیں بہت تگڑی غلط ہے۔ جھوٹ بولے، حرام کھائے، بیوی کو طلاق دے، ماں کے اوپر لیٹے، چاروں باتیں الٹی۔ مگر فقیر تھا، پوچھتا پھر رہا جواب مل گیا۔ بولے ہاں اگر جو شخص ایسا کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ جنید بغدادی نے اس کا جواب یہ دیا، جھوٹ بولے مطلب یہ ہے نیکی کر اور لوگوں سے کہے میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ نیکی کر کنویں میں ڈال اور حرام کا تجھے اگر غصہ آ جائے تو اسے کھا جا پی جا، صبر کر لے۔ اور تیری بیوی جو ہے وہ نرم گدے بستر ہے، اس کو چھوڑ دے۔ تیری ماں زمین اور ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، اس کے اوپر آ جا، اس کے اوپر آ جا۔ درس دیکھو کہاں کا دیا تھا، سبق دیکھو کہاں کا دیا تھا۔ مگر آج اگر سگا بھائی ہے، خاندانی ہے، رشتہ دار ہے، تھوڑی سی اگر انبن ہو گئی ہے، ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو فوراً کبھی پولیس کو فون کر دیا جاتا ہے، کبھی کہیں فون کر دیا جاتا ہے، پورا کام بگڑوانے کے لیے۔ حد تو یہ ہے اگر سگی بھتیجی کا رشتہ اگر ہو گیا تو اتنا ظالم انسان ہو گیا آج کے دور میں، فون کر کے کسی بھی ترکیب سے پوری کوشش کرتا ہے کہ رشتہ اس کا ختم ہو۔ یہ خون ہے۔ بس غصہ دیکھو، غصہ آپ جانتے ہیں نبی نے فرمایا ایک نمازی ایسا ہوگا جس کو وہ بیماری لگ گئی تو اس کی نماز اسے نہیں بچا پائے گی جہنم میں جانے سے۔ ایک حاجی ایسا ہوگا جس کو وہ بیماری لگ گئی تو اب اس کا کام ختم ہو گیا۔ ایک مولوی ایسا ہوگا جس کو وہ بیماری لگ گئی وہ بھی ختم۔ ایک متقی پرہیزگار ایسا ہوگا، مفتی پیر ایسا ہوگا، اگر جس کو وہ بیماری لگ گئی اس کا سب کچھ ختم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ بیماری کون سی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ پیٹ کا درد ہوگا یا سر کا درد ہوگا، مگر نبی بیان فرما رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا وہ بیماری کیا ہے سنو، وہ بیماری ہے حسد، وہ بیماری ہے حسد، حسد کی بیماری ہے۔ آقا فرماتے لا یجتمعو فی جوف العبد الایمان والحسد، کیوں؟ اس لیے ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا ایمان اور حسد۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، اور حسد آ جائے تو ایمان ختم۔ حسد ایسی بیماری ہے، اور بات بیچ میں بتاتا چلوں، یہ کسی مولانا کے لیے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے آج تک کسی نے کسی سے حسد کر کے کچھ بگاڑا نہیں بگاڑا، سوائے اپنے آپ کو ختم کرنے۔ اللہ کے ولی حسد سے پاک ہوتے تھے، اسی لیے ان کی منزل آگے ہوتی تھی۔ یہ جمعے کا دن ہے، میں نے کہا تھا کہ بات چھوٹی ہوگی، محنت کم ہوگی، مگر انعام زیادہ۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات اور بتاؤں۔ اچھا چلو سننا چاہ رہے آپ لوگ؟ وہ بات میری بہنیں پردے کی آڑ سے سنیں، عورتوں کے لیے بھی، اور یہ بھی نبی کی بات ہے، نبی کی۔
مگر کرو تو بس کھیل میں لگ گئے، کود میں لگ گئے، شراب میں لگ گئے، نشے میں لگ گئے، جوئے میں لگ گئے، ماں باپ کی نافرمانی میں لگ گئے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور، نور علی الصراط۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط، من صلی علی یوم الجمعہ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما۔ نبی کا بیان ہے، نبی کا فرمان ہے، ذرا توجہ سے سن لینا۔ محنت تھوڑی ہوگی مگر مالدار ہو جاؤ گے، روپیوں پیسوں کے نہیں نیکیوں کے مالدار ہو جاؤ گے۔ نیکیاں ڈھونڈا کرو، نیکیاں تلاشا کرو کہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملے۔ اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کے دن، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اس لیے بول رہا ہوں، اگر جمعے کے دن کوئی نماز کے بعد، نبی فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعہ 80 مرۃ، جمعے کے دن اگر کوئی مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے، 80 مرتبہ اگر نبی پر درود شریف پڑھتا ہے تو آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ذنوب 80 عاما، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے دنوں کے بولو؟ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو تمہیں ضرور